رحمة خير الورى مدحتك يا رسول الله مدحتك يا رسول الله مدحتك يا رسول الله وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نهایت قابل احترام میرے روحانی دینی اور یقینی بزرگوں بھائیوں دوستوں اور عزیزان گرامی کا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ طبیعت عجیب سی ہے اللہ حضور کے صدقے بہتر فرمائے اس سے ایک عرصہ بیت گیا ہے دربار شریف میں میلاد شریف کی شب بیداری کی جاتی ہے اسی طرح ان سال بھی آج وہ رات اللہ نے ہمیں دوبارہ عطا فرمائی زندگی میں اور توفیق بھی دی کہ ہم اسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ کے ساتھ گزارے آپ کی ہمت پہ آپ کی ذوق پہ سننے والوں کا ذوق اور پڑھنے والوں کا ذوق دونوں لائق سب تحسین ہیں اللہ صدا خان رسول کی کوشش کاوش پوری رات بھر جاگ کے انہوں نے جو ناتوانی کی اور آپ نے بیٹھ کے سنا اسی کو اللہ ہماری آخرت کی نجات کا توشہ بنا ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی عشق و محبت اور پیار کا اظہار کرنا ہے حضور کا ارشاد پاک ہے کہ جب تک کسی شخص کو میرے ساتھ اپنی ماں باپ سے اولاد سے اپنی ذات سے بڑھ کے پیار نہ ہو اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا تو ہم جتنا بھی کریں سچ تو یہ ہے پھر کم ہے اللہ کرے کہ ہم ہر سال
اس میں کچھ اضافہ کریں اور میٹھا ڈالیں اور محبت سے اور پیار سے اس رات کو گزارنے کا اہتمام کریں۔ دوستو، دو چار باتیں تربیت کے حوالے سے کرتا ہوں۔ آپ لوگ درگاہ سے وابستہ ہیں، میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، کمی ہے۔ اس رات کوشش کیا کریں خوشبو کا اہتمام کیا کریں۔ بس کوئی اگر کرتا بھی ہے اپنی ذات کی حد تک لگا لی، بس ختم۔ درگاہوں پہ آستانوں پہ جاتے ہو نا، ان کے لیے پھول کی پتیاں لے کے چلے جایا کرو، ان کے حضور پیش کرو، یہ پھول کی پتیاں ہیں، یہ پھول ہیں، ہمارے پاس یہی عقیدے سے نذرانا ہے، حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خوشبو کریں۔ اس طرح یہ سلسلے ہیں، یہ آج سے نہیں، یہ ہزاروں سال پہلے سے، سینکڑوں سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے اندر کو ذرا ٹٹولی جگائیں کہ کس طرح اپنے محبوب کے ساتھ پیار کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کسی سے انسان محبت کرے نا تو اسے پھول دیا جاتا ہے، یہ ریڈ فلاور ہے، یہ وہ۔ ہم جن سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم نے ساری زندگی یہی سیکھا ہے کہ اللہ والوں سے محبت کریں، یہی ہمارے لیے دنیا قیامت کی کامیابی کا رستہ ہے۔ ان کے ساتھ بھی اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے۔ وہ نیت دیکھتے ہیں کہ نیت کیسی ہے۔ حضرات ذی وقار جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت سورہ مزمل سے ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، اب تذکرہ مفسرین نے ذکر سے لیا ہے، اور ذکر کے متعدد معانی ہیں، بہت سارے معانی ہیں، بلکہ میں 100 سے اوپر بھی اگر گنواؤں تو ہیں، لیکن اس وقت ایک دو معنی لے کے اختصار سے اپنی حاضری بارگاہ رسالت سے پیش کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس تذکرے سے مراد قرآن لیا ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، اور جس نے اسے تھام لیا، پکڑ لیا، اس نے اپنی رب کی طرف سیدھی راہ پا لی، صراط مستقیم پا لیا۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہی بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں رستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ وہ ہے جن پر میرا انعام ہوا، ان کا دامن تھام لو۔ آگے جا کے اب جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی یہی بات ہے، اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا۔ لیکن ذرا توجہ رکھنا، اہل خیر کا در ہے، تو خیر ملے تو لے کے جائیں، یہ بھی آج کی رات کا ایک تحفہ ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ، اے محبوب، ہے تو یہ میرا قرآن، ہے میری کتاب، لیکن تذکرہ محبوب تیرا ہے۔ محبوب یہ تیرا تذکرہ ہے، میرا قرآن ہے، تذکرہ تیرا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، اسی کی ایک آیت مبارک، اس میں ارشاد رب العزت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کے ہم اتارنے والے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے محافظ بھی ہیں۔ اس سے بھی مراد مفسرین نے قرآن لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ارے اترنے کی بات ہو تو ذکر خدا ہے، بے شک کی بات ہو تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ اترنے کی بات ہو، کلام کے اترنے کی بات ہو
تو کیا ہے؟ ذکر خدا ہے، لیکن مبعوث اور مولود اور ولادت کی بات ہو تو پھر ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہ جب تک حضور مبعوث نہ ہو چکے تھے ذکر خدا نے بھی اترنا شروع نہیں کیا۔ پہلے مبعوث مصطفیٰ ہوئے، آپ آئے، پھر آپ کے قلب منیر پر ذکر خدا کا اترنا شروع ہوا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ لو انزلنا هذا القرآن، یہ جو اتارا ہے ہم نے اپنا قرآن، هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ کسی اتنے بڑے مضبوط پہاڑ پہ اترتا تو اس کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب یہ قلب سرکار کائنات ہے، قلب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر یہ قرآن اترا، وہ حضور سے ابزرو کرتے رہے، اندر اپنے سموتے رہے، اندر سمیٹتے رہے، اندر اپنے اسے ڈالتے رہے۔ پھر جب قلب محمد مصطفیٰ سے وہ آواز باہر نکلی تو بِإِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَۃٌ۔ بات سمجھ آئی؟ تذکرہ تب بنا جب حضور علیہ السلام کے اندر اترنے کے بعد باہر حضور نے نکالا۔ یہ حضور نے کہا کہ اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ، اللہ نے حضور کے اندر اتار دی یہ آیت، حضور نے کہا اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ۔ اب یہاں پہ اہل خیر کا در ہے، پھر اشارتاً میں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی ہووا آیا ہے، ہووا جب اللہ کی طرف سے اس کا اشارہ ہو، قل هو اللہ احد جیسے ہے، ہووا اللہ کی طرف سے اشارہ ہو تو پھر ذات مصطفیٰ مراد ہے، اگر مصطفیٰ کی طرف سے اشارہ ہو تو ذات خدا مراد ہے۔ یعنی اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ، اللہ محبوب کے تذکرے کر رہا ہے اور محبوب خدا کے تذکرے کر رہا ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ، ارے یہی تو میلاد ہے، محبوب تو میرا تذکرہ کر، میں تیرا تذکرہ کروں، یہی تو میلاد ہے۔ جس سال حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس سے بڑی اور دلیل خدا کے میلاد کے منانے کی اور کیا ہوگی کہ اللہ نے اس سال ہر گھر میں جہاں پہ حمل تھا بچہ ہی عطا کیا، بیٹی کوئی پیدا نہیں۔ یعنی صدقہ مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ کا، اس میں اللہ نے ہر گھر میں بچوں کا تحفہ عنایت کیا، یہ خوشی تھی میلاد مصطفیٰ۔ تو ذات عزیز وقار ذرا توجہ رکھنا میری اس بات پہ کہ میلاد مصطفیٰ کی ایک دلیل، ایک عظیم دلیل جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اسے آپ اپنے دماغوں میں محفوظ کر لیں۔ دیکھیں، آپ ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، جب اس زمین پہ چلتا ہے، پاؤں ایک آگے رکھتا ہے پھر دوسرا آگے رکھتا ہے اٹھا کے، اس طرح ہی چلتا ہے انسان، اور اس چلنے میں اس کے پاؤں کبھی خالی زمین پہ آتے ہیں، کبھی پبلز جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں، ان پہ آتے ہیں، کبھی پہاڑی رستہ ہو تو بڑے پتھروں پہ بھی آتے ہیں، کبھی کسی ندی نالے سے گزرنا ہو تو وہاں پہ پتھر رکھے ہوتے ہیں، ان پہ پاؤں رکھ کے گزرنا ہوتا ہے پانی سے کہ ہمارے پاؤں گیلے نہ ہوں، لیکن پاؤں کے نیچے پتھریلی زمین ہو یا پتھروں وہ ضرور آتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام وہ بھی اس زمین پہ جب مبعوث ہوئے، اللہ نے انہیں بھیجا تو وہ بھی چلتے پھرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے بھی پتھر آتے تھے۔ میں ولادت مصطفیٰ کی بڑی عظیم دلیل دے رہا ہوں، لیکن کوئی ایسا پتھر جو آج تک محفوظ ہو، وہ میری نظر میں اور قرآن کی نظر میں ایک ہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی
تعمیر کی. جو لوگ حج پہ گئے ہیں عمرے پہ گئے ہیں وہ تو دیکھ کے آئے, جو نہیں گئے آج کل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز ہر ایک کے سامنے پرنٹ موجود ہے, وہ دیکھے اس کو. جب وہ مکمل کیا اس کی تعمیر کو تو پھر کیا کیا, وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ایک پاؤں اس پہ رکھتے, ایک کعبے کی دیوار پہ اس کی دیواروں کو بلند کرتے, معمار کا کام کرتے. جب مکمل کرنے کے بعد اپنا دوسرا پاؤں کعبے کی دیوار سے ہٹا کے اس پتھر پہ رکھا. اس پتھر پہ رکھنے کے بعد ایک دعا کی, ربنا فابعث فیہم رسولا, اے رب ہمارے اندر ایسے رسول کو فابعث پیدا کرنے کا نہیں کہا, مبعوث فرما. ربنا فابعث فیہم رسولا, ایسا نبی ایسا رسول مبعوث فرما ہمارے اندر سے, ہماری اولاد سے. اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور میلاد مصطفیٰ کی دلیل یہ تھی, ارے ابراہیم علیہ السلام جب چلتے تھے کعبے کی چھت پہ دیواروں پہ پاؤں رکھتے تھے, کوئی نشان موجود نہیں ہے. جب اس پتھر پہ رکھ کے فابعث فیہم رسولا کی بات کی تو میلاد مصطفیٰ نے پتھر میں دونوں پاؤں میں رکھ سینے میں لے لیا. اس سے بڑی میں اور کیا دلیل آپ کو پیش کروں کہ اس پتھر, ہر پتھر پہ آپ کے پاؤں آتے رہے, چلتے رہے, رونتے رہے پتھروں کو, لیکن کسی پتھر پہ کوئی نشان نہیں. کیوں نشان نہیں؟ دلیل میلاد مبعوث ہونا, حضور مصطفیٰ کی بعثت کی جو دعا کی, جس پتھر پہ کھڑے ہو گئے اس میلاد کی یاد میں پتھر نے دونوں پاؤں اپنے سینے میں لے لیے. انہا حاضری تذکرہ. اب یہ تذکرہ ہے, ذرا قرآن پاک کو پڑھیں. پھر خدا نے کیا کہا, ارے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے اولو العزم پیغمبر نے میرے رسول کی بعثت کی دعا کی, اس کے دونوں پاؤں کو اس کے سینے نے اپنے اندر محفوظ اور نقش کر لیا. یہی بات ختم نہیں ہوئی بلکہ کہا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جناب ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ کی بعثت کی بات کرے, پتھر سینے میں نشان لے لے, اور قرآن میں خدا کہتے کہ اب اس پتھر کے پاس جا کے نفل ادا کیا کرو. فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب اسے نماز کے لیے اس پتھر کے پاس اپنے سروں کو جھکا دو, اس لیے پتھر کے اندر نبی کے جسم کے پاؤں ہیں, اور کھڑے ہو کے جو دعا کی وہ حضور کی بعثت کی دعا ہے. یہی مقام سجدہ ہے, فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو پھر کیا ہوا, ان حاضری تذکرہ. تذکرہ بن گیا نا. کیسا تذکرہ بنا؟ پاؤں کے نشان ہے تذکرہ. فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. دوسرا تذکرہ ربنا وابعث فیہم رسولا. تیسرا تذکرہ. یہ سارے تذکرے ہیں نا, یہ کس لیے ہیں اور کیوں ہیں؟ یہ ولادت مصطفیٰ, بعثت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے. یہ ہے میلاد مصطفیٰ. کوئی کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے, کوئی کہتا ہے کہاں لکھی ہوئی. ارے یہ تو پتھروں کے سینوں میں لکھی ہوئی. اس پر اب ذرا توجہ رکھنا, اس بات کو ڈیفائن کریں. ارے ان کے قدموں کے نیچے تو اور بھی پتھر آتے رہے, ان پتھروں میں نشان قدوم پاک کے کیوں نہیں ہے؟ صرف اسی میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان پتھروں پہ کھڑے ہو کے نبی کی بعثت کی دعا نہیں مانگی, اس پتھر پہ کھڑے ہو کے بعثت کی دعا مانگی نہیں. یہ میلاد کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کسی وقت کیا معلوم, ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہوتا ہے. ہم تو یہاں زمین پہ بیٹھ کے فرقہ بدیاں بنائے ہوئے ہیں, طرح طرح کی. جہاں محبت ہوگی یا پیار ہوگا
یا اس سے کیڑے نکالے جائیں گے. ایک کام ہوگا. اگر محبت رسول ہے پھر ایسی باتیں کرنا یہ ہے وہ ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ غلط باتیں. اطاعت کرنی ہے محبت کرنی ہے پیش کرو. وہ تو مالک ہے مختار کل ہے. قرآن پاک کے اندر میلاد کے جلسے کی وہ باتیں موجود ہیں. وَإِذَا حَضَرَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پڑھے نا اس کو کیا ہوا تھا. اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اللہ نے جمع کر کے ان میں کیا کیا تھا نبی کی بے عزت کی بات کی. جب میرا یہ پیغمبر آئے گا نصرت بھی کرنا ہے ان کی مدد بھی کرنا. قرآن کے اندر ایک چیز موجود ہے. حضرات ذی وقار میلاد وہ چیز ہے درود وہ چیز ہے جو قطعی القبول ہے. قطعی القبول ہے. ہم نماز پڑھیں ہم رمضان کے روزے رکھیں سحری افطاری کریں زکات ادا کریں حج ادا کریں طریقہ سارا مصطفیٰ کا ہے. عبادت خدا کی ہے. یہ سارے تذکرے ہیں. ان حاضر تذکرہ حج اپنی جگہ ایک فرض ہے لیکن ایک مکمل ایک تذکرہ ہے. زکات اپنی جگہ ایک عبادت ہے فرض ہے اس کا اپنا ایک تذکرہ اس کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں. اسی طرح عمرہ یہ ہر چیز کے تذکرے موجود ہیں قرآن میں. یہ اپنی جگہ ہے لیکن عبادت خدا کی ہے طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. ملا میلاد کے صدقے میں ہے. حضور نہ آتے مبعوث نہ ہوتے یہ چیزیں ہم تک کیسے پہنچتی. ان سب میں ایک چیز وہ کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں درود اور میلاد. یہ سب کچھ اعمال کر کے بھی فرائض ادا کر کے بھی ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سجدہ نماز قبول ہو گئی ہے روزے قبول ہو گئے ہیں. یہ سب ضمنی اور قبول عبادتیں ہیں. فرائض ہو کے بھی ضمنی اور قبول ہے اس کی مرضی. ورنہ اگر اٹھا کے دیکھیں آپ کتب اٹھائیں حضرت شاہ ابراہیم بن آدم سلطان العارفین سلطان الفقر نماز پڑھنے کے بعد اپنے چہرے پہ 20 منٹ تک اس طرح ہاتھ رکھا کرتے تھے اور آنسو ٹپکتے. کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے متقی اللہ والے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. کہا اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہ میرے منہ پہ نہ میری نماز مار دے. مجھے ایسی نماز نہیں چاہیے. اتنے اولوالعزم اولیاء وہ اس کی خشیت میں خوف میں اس طرح کامتے تھے ڈرتے تھے روتے تھے. یعنی نماز پڑھ کے بھی ضمنی اور قبول ہے روزہ رکھ کے بھی ضمنی اور قبول عبادت ہے لیکن درود اور میلاد یہ قطعی القبول ہے. یہ عمل خدا ہے. یہ عمل خدا ایسا عمل ہے کہ انبیاء کے ارواح میں اللہ نے منایا. انبیاء مناتے آئے تذکرہ مصطفیٰ کرتے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من بعد اسمہ احمد ان هذه تذکرہ. اے محبوب یہ تذکرہ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہو رہا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہا اس نبی کا امتی بنا دے. کہا نہیں امتی نہیں. اس کے آنے کی باتیں سنا دو ان کو کہ ہمارے بعد آئیں گے ہم سب کے پیشوا اور امام المرسلین ہوں. یہ جو میلاد کی باتیں حضور کے ذکر کی باتیں یہ تو روز کائنات کا روز اول ہے اس سے چلتی آ رہی ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے تو ایک دفعہ اس لیے یہاں پہ خطاب بھی کیا تھا کہ اس وقت سے ہی چلتی آ رہی ہے. وقت بھی نہیں بنا تھا. جب وقت بھی نہیں بنا تھا مصطفیٰ کریم کی باتیں اس وقت سے چلی آ رہی ہیں. یہ درود یہ سلام یہ میلاد مصطفیٰ کبھی نہ چھوڑنا. یہ قطعی القبول عبادت ہے. اور پھر ایک وقت آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وقت میں نے جو جملہ کہا لفظ کہا کہ وقت بھی نہیں بنا تھا جب حضور کی بات تھی. وقت بنانے والا اس وقت موجود تھا جس کا نام ہے اللہ. اللہ اس وقت سے اپنے نبی پر درود بھیجا ہے. درود دوسرے لفظوں میں ذکر مصطفیٰ ہے. درود دوسرے الفاظ میں ذکر مصطفیٰ ہے اور اس وقت سے وہ ذکر کر رہا ہے جب وقت بھی نہیں بنا تھا. کرنے والا تھا جس پہ بھیجا جا رہا تھا وہ تھا. اس کا تصور تھا بار الہی اپنی قدرت کاملہ کی زہر میں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں سائنس کا ایک کلیہ ہے جو ابتدا ہوتی ہے وہی اس کا جب مل جائے تو انتہا ہوتی ہے. جب کائنات ختم ہوگی کوئی زیرو کوئی عبادت گزار کوئی ذکر اللہ کرنے والا یا ذکر مصطفیٰ کرنے والا باقی نہیں بچے گا
وقت کا مالک اور خالق وہ ذکر مصطفیٰ کر رہا تھا. جب پوری کائنات کے سارے وقت ختم ہو جائیں گے, کوئی بھی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا, خدا اس وقت بھی موجود ہوگا, وہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوگا. اس لیے کہ وہ ذات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. وہ جاگ کے کیا کرتا رہتا ہے؟ دفتر تو نہیں بنایا ہوا وہاں پہ بار پیر کھڑے ہیں اور آ کے روزانہ فائلیں درست کرتے ہیں. اس نے پورا ایک سسٹم بنا کے اس سسٹم کو ایسا پابند کر دیا. اب ذرا آسمان کو دیکھیں نا, صبح جتنے بجے اس نے صبح کاذب ہونی ہے پھر صبح صادق ہونی ہے, اسی ٹائم پہ اسی حساب سے جہاں سورج کو ایڈجسٹ کر دیا اور تیر رہا ہے آسمان میں, اسی طرح مہینہ گزرتا ہے, چاند کا طلوع ہوتا ہے. اب اس فلاں مہینے کا اب چاند وہی ہے, کبھی ربیع الاول کی صورت میں ضرور ہوتا ہے, کبھی ربیع ثانی کی صورت میں ضرور ہوتا ہے. جہاں جہاں اس نے سسٹم کو پابند کیا اس کی حکم کے ماتحت اسی طرح چل رہا ہے. نہ صرف چل رہا ہے بلکہ چلتے ہوئے, اگر میں اس طرف چلا جاؤں تو مجھے ٹائم چاہیے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سورج کی اسرار کیا ہے اور وہ الفاظ کیا ہے, چاند کا ذکر کیا ہے. ان هذه تذکرہ, ارے محبوب تیرا تذکرہ تو سورج بھی کر رہا ہے اور چاند بھی کر رہا ہے, کائنات کی ہر چیز تیرا تذکرہ کر رہی ہے. یہ بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک شخص تھا, بڑے سالوں پرانی بات ہے, میرے پاس آیا بیٹھا, غالباً کچھ عرصہ گزر گیا تھا میرے پاس, صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. مجھے کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت رسول کی دلیل مانگتا ہوں, ایسی دلیل جو پرفیکٹ ہو. میں نے کہا پڑھ لی, تو اس نے کہا میں PhD ہوں, میں محبت رسول کا متلاشی ہوں, کوئی نشانی بتائیں, کوئی دلیل بتائیں. میں نے اسے کہا کمرے میں بیٹھے, اس نے باہر نکلے, میں نے باہر. میں نے کہا دن کے وقت کی ایک بتاتا ہوں, ایک رات کے وقت کی بتاتا ہوں. میں نے کہا وہ سورج جو آسمان پہ روشن ہے نا, یہ وہ سورج ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور پھر میرے مصطفیٰ کو سورج نے بھی دیکھا ہے اور مصطفیٰ نے بھی سورج کو دیکھا ہے. اس ایک دلیل ہے ازر من الشمس, اور دوسری دلیل وہ ہے جب رات کو سورج غروب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے, پھر ایک اور چراغ روشن ہوگا جسے چاند کہتے ہیں. یہ وہی دلیل ہے جسے مصطفیٰ نے دو ٹکڑے کیا تھا. ایک دم میرے پاؤں کو ہاتھ لگا کے میرے ہاتھوں کو چوم کے مجھے کہتا ہے میں دوسرے فکر کا آدمی تھا, لیکن آج میرے اندر کا کفر ٹوٹ گیا ہے. دلائل تو آج بھی موجود. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ سورج نہیں ہے جو حضور کے وقت, کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ چاند نہیں جو حضور کے وقت تھا. یہ وہی چاند ہے, یہ وہی سورج ہے. لاہ مخت مخطط برد یمن, من بھاوری صورت میں کھاؤ سجن, وہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہم روانی کر سکے. صحابہ کرام حضور کو چہرے کو کرتے نا, اس کا بھی ایک ذکر باندھتے اپنے اندر کہ حضور مخطط والی مخطط دار چادروں سے کہتے ہیں اس کا یہ کنارہ بنا ہو. آپ دھاری دار چادر اوڑھتے تو کہتے کہ ہم جب حضور کو دیکھتے ہیں پھر چاند کو دیکھتے ہیں روشن زیادہ کون سا ہے, چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے, نور مصطفیٰ چھن چھن کے ساتھ. ارے اسی الفاظ سے میں ختم کرتا ہوں, میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات کا اندھیرا کبھی ختم نہ ہوتا. یہ حضور کا صدقہ ہے, اس نور والے کا صدقہ ہے جو اس رات دنیا میں نور لے کے مبعوث ہوا. یہ اس کا صدقہ ہے, اس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا. اللہ پاک اس روشنی کے صدقے میں ہمارے قلوب و اذہان کو بھی منور کرے اور محبت عشق رسول میں حضور علیہ السلام سے ہماری ایسی وابستگی ہو کہ جس وقت ہم دنیا سے جائیں تو حضور کہیں میرے غلام آ گئے. اور آخری بات حدیث سے حضور کا فرمان ہے, دو لوگ قیامت کو میرے قریب ہوں گے اس طرح دو انگلیوں کی طرح. ایک میرا نسب, دوسرا آپ نے فرمایا
مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنے. ارے یہ کوئی معمولی بات ہے میلاد مصطفیٰ. میلاد مصطفیٰ ہوتا کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. ذکر مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ حضور پہ درود پڑھتے ہیں, پوری رات درود پڑھتے رہتے ہیں. اگر یہ درود ہمارا پڑھنا ہمیں حشر کے دن حضور علیہ السلام کا قرب عطا کر دے, اس سے بڑھ کے اور کون سی بڑی چیز. اللہ پاک اس رات کو حضور کی قرب کا ذریعہ بنائے اور حضور ہماری نجات فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا کہنا تھا کہ پورے جس